کائنات میں جتنے دل دھڑکتے ہیں، جس ہستی پاک کا میں ناظرین تذکرہ پاک کرنے جا رہا ہوں، انہی کے صدقے دھڑکتے ہیں۔ اور یہ دل ان کی یاد میں دھڑکتا رہے، ان کی باتوں میں دھڑکتا رہے، ان کے ذکر سے دھڑکتا رہے، ان کی محبت میں دھڑکتا رہے، ان کے عشق میں دھڑکتا رہے، ان کی باتوں میں دھڑکتا رہے، ان کے اذکار پاک میں دھڑکتا رہے۔ بس یوں سمجھ لیجئے کہ کائنات کی ساری فضا بس ان کے ساتھ دھڑکتی رہے، تو ناظرین اس سے بڑی کوئی سعادت کی بات ہے ہی نہیں کہ وہ ہستی پاک جو محبوب کائنات ہوں، ایک ایسی ہستی پاک ناظرین جو مومنین کی ماں ہوں، جو فقیہ بھی ہوں اور محدثہ بھی ہوں، جو مجتہدہ بھی ہوں اور مقررہ بھی ہوں، جو مفسرہ بھی ہوں اور مجاہدہ بھی ہوں۔ تاریخ، ادب، شاعری، مروجہ قوانین، طب، یعنی علم کا کون سا گوشہ ہے ناظرین جس پر آپ سلام اللہ علیہ کی دسترس نہ ہو اور آپ سلام اللہ علیہ کے در سے خیرات نہ بٹتی ہو۔ میں تذکرہ پاک کر رہا ہوں ناظرین آپ کی، ہماری، ہم سب کی ماں حضرت عائشہ صدیقہ سلام اللہ علیہ کا۔ یہ مومنین کی وہ ماں ناظرین جنہوں نے ایک ایسے گھر میں آنکھ کھولی ناظرین جو امام العاشقین کا گھرانہ ہے، جو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گھرانہ ہے، جو بہن ہیں حضرت اسماء سلام اللہ علیہ کی، اور بیٹی ہیں یار غار و یار مزار جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، جو محبوب کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اعلیٰ منصب کے لیے خود اللہ کا انتخاب ہیں کہ جبرائیل علیہ السلام سبز ریشمی پارچے پر سیدہ عائشہ صدیقہ سلام اللہ علیہ کی تصویر لائے اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ خاتون اس دنیا اور آخرت میں آپ کی زوجہ ہیں، جن کا انتخاب ناظرین خود اللہ تعالیٰ فرمائے، ذرا سوچیے ان کے مقام اور مرتبے کا کیا عالم ہوگا کہ جن کے بارے میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ دین کا نصف حصہ ان حمیرہ سے حاصل کرو۔ پیار سے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ناظرین آپ جانتے ہیں کہ آپ سلام اللہ علیہ کو حمیرہ کہہ کے پکارا کرتے تھے، بلکہ عائش بھی کہہ کر پکارا کرتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ناظرین کرام آپ سے بے انتہا پیار فرمایا۔ اللہ نے آپ سلام اللہ علیہ کو بے انتہا قوی حافظہ عطا فرمایا۔ علم، ذہانت و فطانت، زہد و تقوی، عبادات، ایثار اور سخاوت آپ سلام اللہ علیہ کی ذات کے نمایاں اوصاف ہیں۔ ایثار کا ناظرین میں کیا معاملہ بتاؤں کہ میں ایک بات عرض کرنے جا رہا ہوں، جید علماء کرام یہاں پر موجود ہیں اور ان کی موجودگی میں جسارت کر رہا ہوں۔ دنیا میں بڑے بڑے ایثار کرنے والے دیکھے صاحب، بڑی بڑی قربانی دینے والے دیکھے صاحب، بڑی بڑی سخاوت کرنے والے دیکھے صاحب، لیکن آئیے ذرا ہماری ماں کی بارگاہ میں چلتے ہیں اور ایثار اور قربانی کی وہ مثال دیکھتے ہیں ناظرین کہ میں دعوے سے ہی بات کہہ رہا ہوں کہ کائنات نے نہ اس سے پہلے ایثار کی وہ مثال دیکھی، نہ کائنات اس کے بعد وہ مثال دیکھے گی کہ تیری معراج کہ تو جانے کہاں تک پہنچا، تیری معراج کہ تو جانے کہاں تک پہنچا، میری معراج میں تیرے قدم تک پہنچا۔ ناظرین کرام یہ جو قدم مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں، کسی غلام سے کہا جائے کہ تمہیں قدم مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مل جائیں گے اور دوسری طرف کائنات کے سارے خزانے ہوں گے، وہ کہے گا خزانے ہیچ ہیں، مجھے تو بس قدمین شریفین کی خاک شریف مل جائے تو اس سے زیادہ کچھ بھی نہیں ملے۔ بات یہ ناظرین کہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پہلو ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ سلام اللہ علیہ کی وہ جگہ ہے، جب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ درخواست بھیجتے ہیں کہ مجھے جگہ چاہیے، تو مجھے بتائیے ناظرین کہ کون ہوگا جو اس جگہ کو نہ چاہے گا، لیکن قربان جائیں حضرت عائشہ صدیقہ سلام اللہ علیہ پر کہ آپ نے ایثار اور قربانی کی اور سخاوت کی رہتی دنیا تک ایسی مثال قائم کر دی کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنی وہ جگہ عطا کر دی جو پہلو ہے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں۔ ناظرین کرام سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ سے اتنا پیار فرماتے کہ آپ سلام اللہ علیہ کے لیے آپ علیہ السلام فرماتے کہ یا اللہ میری تمام ازواج سے میں مساوات کرتا ہوں مگر عائشہ کے معاملے میں مجھے معاف فرما دے سلام اللہ علیہ۔ سرکار علیہ السلام ہماری ماں حضرت عائشہ صدیقہ سلام اللہ علیہ سے اس حد تک محبت فرماتے کہ میرے سرکار علیہ السلام نے وہ مبارک جملے کہ عائشہ کو عورتوں پر ایسی فضیلت حاصل ہے جیسے سرید کو خانوں پر فضیلت حاصل ہے۔ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ سلام اللہ علیہ سے بے انتہا ناز بھی فرمایا کرتے اور آپ سلام اللہ علیہ بھی سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اپنی جان کو نچھاور کیا کرتی کہ ہر وقت سرکار علیہ السلام کے ارد گرد گھوما کرتی کہ سرکار کو بس خوش رکھیں، سرکار کو کسی قسم کی کوئی تکلیف نہ ہو۔ کہ مقام و مرتبہ ناظرین ہم جیسے گناہگار کیا بیان کریں کہ جن کے بستر مبارک پر سرکار علیہ السلام پر وحی اترتی ہو، جن کی پاکی کی گواہی
کائنات کا پالنہار خود سورہ نور کی آیات میں بیان کرتا ہو، جن کو یہ شرف ملے کہ جبرائیل امین آپ سلام اللہ علیہ کی خدمت میں سلام کرنے حاضر ہوں، جن کی بارگاہ میں کبار صحابہ علم کا فیض حاصل کرنے آئے ناظرین، ان کے مقام اور مرتبے کو میں اور آپ بیان نہیں کر سکتے۔ بس آخری بات عرض کر رہا ہوں کہ آئیے ذرا عقیدت کی اینک کو لگاتے ہیں، اور یہ جو مقام ہے ناظرین، اس کا تعین کیسے نہیں ہو سکتا، ذرا سمجھنے کی کوشش کیجئے گا۔ جو لوگ عمرہ کرنے جاتے ہیں، جو لوگ حج کرنے جاتے ہیں، جس وقت مدینہ شریف کی فضاؤں میں داخل ہوتے ہیں، ایک گناہگار کی حیثیت سے دبے لچے قدموں کے ساتھ، تو ایک گناہگار کی تمنا یہ ہوتی ہے کہ جس وقت میں باب السلام سے داخل ہوں تو بس میری روح قبض ہونے سے پہلے میں مواجہ کے سامنے جا کر الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ کی صداؤں کو بلند کر دوں، اپنی عرضیوں کو پیش کر دوں، ایک گناہگار کی حیثیت سے امت کے والی، امت کے آقا کے سامنے پیش ہو جاؤں اور شیخین کی بارگاہ میں سلام عرض کر دوں۔ ایسا ہی ہوتا ہے نا ناظرین۔ اب ذرا تصور کیجئے کہ جس وقت باب السلام سے ایک گناہگار امتی دبے لچے قدموں کے ساتھ اپنے گناہوں کے بوجھ کو اپنے کاندھوں پر اٹھانے کے بعد آہستہ آہستہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ کی صداؤں کو بلند کر کے آگے بڑھتا ہے ناظرین، تو ایک موقع ایسا آتا ہے کہ بائیں جانب ریاض الجنہ آتا ہے، اور جیسے ہی ریاض الجنہ سے وہ گزرتا ہے تو فوراً اس کی نگاہ سنہری جالیوں پہ پڑتی ہے، اور جیسے ہی وہ مواجہ کے سامنے جا کر کھڑا ہوتا ہے اور الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ کہہ کر اپنے سر کو عقیدت میں اور محبت میں جھکاتا ہے ناظرین، تو مجھے کہنے دیجئے یہ جملہ کہ وہ عقیدت اور محبت میں جھکا ہوا سر صرف روضہ رسول پہ نہیں جھکتا، بلکہ در عائشہ صدیقہ، حجرہ عائشہ صدیقہ سلام اللہ علیہ پہ بھی جھکتا ہے۔ یعنی مجھے یہ جملہ کہنے دیں کہ جب سے مسلمان آئے اور جب تک آئیں گے، کائنات میں جہاں جہاں سے، چاہے وہ فرشتے ہوں، چاہے وہ انسان ہو، چاہے وہ مشرق سے آئیں، چاہے وہ مغرب سے آئیں، چاہے وہ شمال سے آئیں، چاہے وہ جنوب سے آئیں، دنیا کے کسی بھی خطے سے کوئی بھی مسلمان جب بھی سرکار علیہ السلام کے روضے پر آ کر اپنے سر کو جھکا کر سلام عرض کرے گا تو وہ سر صرف در مصطفیٰ پہ نہیں جھکے گا، در شیخین پہ نہیں جھکے گا، بلکہ حجرہ عائشہ صدیقہ سلام اللہ علیہ پہ بھی جھکے گا۔ یہ آپ کی فضیلت اور آپ کا مقام ہے جس کو دنیا کی کوئی طاقت ناظرین چیلنج نہیں کر سکتی۔ آئیے آج اس ٹرانسمیشن کا جو کہ انتہائی پر نور مجھے یقین ہے ٹرانسمیشن ہوگی، اور میں چاہوں گا دنیا میں جہاں جہاں اس وقت میری مائیں، میری بہنیں، میری بیٹیاں مجھے دیکھ رہی ہیں، اور خاص طور پہ وہ خواتین، مجھے ہمدردی ہے ان خواتین کے ساتھ جو مغرب کے جالساز نعروں میں پھنس چکی ہیں اور بینرز لے کے سڑکوں پر پھر رہی ہیں۔ ان کو چاہیے کہ آج وہ حضرت عائشہ صدیقہ سلام اللہ علیہ کا ذکر پاک ضرور سنیں۔ انہیں پتہ چلے گا کہ آزادی ہوتی کیا ہے، مرتبہ ہوتا کیا ہے، مقام کیا ہوتا ہے، رتبہ کیا ہوتا ہے، عزت کیا ہوتی ہے، توقیر کیا ہوتی ہے۔ اس سے بڑھ کے توقیر کی مثال ناظرین آپ کو مل نہیں سکتی۔